ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ جو خصوصی سیل قائم کیا گیا ہے یہ پنڈورا لیکس پہ، لیکن اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے تو خود خط لکھ کے عدالتی کارروائی کی استدعا کر دی تھی اور وہ اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ یہ تو پرائم منسٹر جو وہ لوگ جو آپ کے قریبی ہیں، حکومت میں ہیں اور حکومتی ادارے ان کے خلاف تحقیق کریں گے۔ ہاں، شاہد خاکر عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب والا اس وقت عمران خان صاحب کا مطالبہ یہ تھا کہ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی یہ لوگ جن کے نام آئے ہیں وہ اپنے عہدوں سے الگ ہو جائیں، جب کلیئر ہو جائیں تو واپس آئیں۔ تو اب اس وقت دوہرا معیار اپنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ابھی خبر ایک صحافتی ادارے نے یا نان پروفٹ آرگنائزیشن نے دی ہے، تو جو ریاست ہے اور سرکار ہے اس کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کے اس کے اوپر ابتدائی اپنی کوئی رپورٹ مرتب کرے یا ابتدائی فیکٹ فائنڈنگ کرے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو نواز شریف صاحب کا مقدمہ تھا وہ تو تاریخی مقدمہ ہے۔ انہوں نے، آپ کو یاد نہیں، اپنے ایاز صادق صاحب کو کہا تھا جناب اسپیکر میرے والد صاحب نے کمر باندھی اور پھر دبئی کے صحراؤں میں انہوں نے محنت شروع کی، وہاں سے ہم عزیزہ مل بنائی، وہاں سے ہم، یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے ہم نے فلیٹ بنائے۔ وہ عدالت کو کیوں نہیں بتاتے جو انہوں نے ایاز صادق صاحب کو بتایا تھا؟ اس لیے وہ وی کانٹ کمپیئر اورنجز ود دی ایپلس، وہ یہ علیحدہ علیحدہ صورتحال ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کو جب موقع ملا تھا احتساب کرنے کا تو انہوں نے اپنی پارٹی کا ایک گھریلو قسم کا سینیٹر احتساب الرحمان اس کو لگا دیا تھا، اور ہٹایا کس کو تھا؟ آپ جانتے ہیں، پرانے صحافی ہیں آپ۔ ہاں، یہ دلچسپ بات ہے، مجدد مرزا صاحب کو کیوں ہٹایا گیا؟ جی، مجدد مرزا، جی ہاں، چیف جسٹس۔ آپ کہانی سننا چاہتے ہیں؟ میں 2 لائنوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بالکل بتائیں جی۔ ایک نیک نام اور دبنگ جج۔ اچھا، کردار سے بھی دبنگ اور بڑے وجی آدمی تھے وہ، شکل و صورت سے بھی، اور کردار بھی ان کا ویسا تھا، زبردست قسم کا۔ ہوا یہ کہ بی بی کے خلاف اس وقت کیسز بن رہے تھے، تو کسی نے پینما کے حوالے سے، وہ ابتدائی خبر تھی اور اس کا تعلق کسی بلڈنگ کے ساتھ تھا، کسی نے ہمیں پیپر بھیجا، بی بی کو بھیجا، اور اس کو یہ کہا، اس پیپر وہ یہ بتاتا تھا کہ وہاں پہ شریف خاندان کی کوئی پراپرٹی ہے، ان میں سے کسی بڑے کی پراپرٹی ہے۔ وہ پیپر بی بی نے اپنے ذرائع سے، جو اس کے امریکہ میں آگے پیچھے تھے، انہوں نے کہا کہ اس پر کیا کریں۔ مجھے انہوں نے بلایا، میں نے کہا ریفرنس فائل کرنا چاہیے۔ ریفرنس تیار ہوا لا فرم میں، وہ لے کے گئے جب وہاں، تو اس میں آفتاب شعبان میرانی تھے، نائد خان تھیں، فرت اللہ بابر تھے، اور میں اور بی بی تھے۔ ہم گئے، احتساب کا دفتر تھا اس وقت G5 میں، یہاں اسلام آباد میں، جدھر آج کل ریڈ زون ایریا جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ ہم سے مجدد مرزا صاحب نے ملاقات کر لی۔ میں پہلے گیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ تو میں نے ان کو جو جملہ میرے منہ سے نکلا میں آپ کو بتا دوں، میں نے کہا بھٹو کی بیٹی ہے۔ اچھا۔ وہ ایک کیفیت میں چلے گئے۔ اچھا۔ اور انہوں نے پھر جو مجھے علیحدہ سے بتایا وہ یہ تھا کہ ان پہ بڑا دباؤ ہے کہ ان میں سے کسی آدمی کو نہ ملنا ہے، نہ کسی کی کوئی کاغذ لینا ہے، نہ کچھ کرنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے جو ان کا ڈائریکٹر تھا اس کو بلایا کمپلینٹس ریسیو کرنے کا، اور وہ کمپلینٹ ہماری ریسیو ہو گئی۔ جب جنرل مشرف صاحب کا دور آیا تو پٹوار کے ایک بڑے وکیل صاحب ہیں، اچھے تگڑے ہیں، ان کے والد صاحب FIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے۔ وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی کہ پہلے انہوں نے مجھے ایک نوٹس جاری کیا، دفتر آئے تو انہوں نے ایک نوٹس پکڑایا میرے سٹاف کو، یہ اندر لے جائیں۔ وہ اندر لے کے آئے، میں نے دیکھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو پیپرز ہیں آپ مجھے دے دیں۔ تو ان کے آنے سے پہلے میں نے نوٹس کے پیچھے نوٹ لکھا، میں نے کہا وہ پریویلیج ہے میرے اور بی بی کے درمیان، اور پریویلیج ڈاکیومنٹ ہے، جو انفارمیشن مجھے میرے کلائنٹس نے دی تھی میں آپ کو وہ نہیں دوں گا۔ جب وہ اندر تشریف لائے تو وہ بڑی رونت سے کہنے لگے کہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ملک میں آئین معطل ہو گیا ہے، اور انہوں نے 2 اور باتیں کی۔ تو میں نے چھوٹے بھائی کو بلایا جو وکیل ہے، اور دوسرے سٹاف کو بلا کے کہا، میں نے کہا صاحب کو سیڑھیوں سے اتارو۔ اس وقت کی اپوزیشن لیڈر کو احتساب کے ادارے میں جانے کی وجہ سے احتساب کا چیئرمین جو چیف جسٹس رہے تھے ملک کے سب سے بڑے ہائی کورٹ کے، ان کو ہٹا کے انہوں نے لگا دیا اپنے گھریلو ٹائپ احتساب الرحمان کو۔ تو یہ اتنی نہ بڑا باقی ہے داما کی حکایت، ارے دامن کو ذرا دے، ذرا بندے کبا دے، اپنے ان کو گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اس سے زیادہ اور فوری ایکشن نہیں ہو سکتا جو پرائم منسٹر صاحب نے اس کو رپورٹ کو ویلکم کرنے کے بعد۔ اچھا، ایک اور مجھے یہ بتائیے ارشاد احمد عارف صاحب، ان لوگوں کے لیے آپ کیا سزا تجویز کریں گے؟ میں کوئی آپ سے فتویٰ نہیں مانگتا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران کا نام آئے گا اور نہیں آیا۔
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سیاسی سوال بھی کر لیں کہ پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا پی ٹی آئی کا، اس میں کافی ارکان شریک نہیں ہوئے، جس میں پرویز خٹک صاحب کے ساتھی بھی تھے، تو کیا جس طرح بلوچستان میں ایک بے چینی ہے، یہاں مرکزی سطح پر بھی کوئی پارلیمانی پارٹی کے اندر عامر لیاقت نے استعفیٰ دے دیا، کوئی بے چینی پائی جاتی ہے؟ نہیں، کوئی بے چینی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی نے وہاں اس دن کچھ لوگ جو تھے جن کا تعلق فاٹا سے تھا، اور ان میں سے زیادہ تر پارلیمنٹری سیکریٹریز تھے، وہ اپنے کسی کام کی وجہ سے، اور کام ان کے حلقوں کے مطابق ان کو یہ تھا کہ جی فلاں جگہ پہ تیزی سے ہو رہے ہیں تو ہمارا اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے۔ ان کی کسی منسٹری میں غالباً میٹنگ تھی، یا ان کی اپنی کوئی میٹنگ تھی، جو کچھ لوگ تھے، لیکن اگلے دن وہ سب سے پہلے پہنچ گئے تھے جب ہم نے قومی اسمبلی سے بھیجنا تھا، اور کورم انہوں نے آ کے سب نے پورا کیا تھا۔ قومی اسمبلی سے ہم نے الیکٹرل ریفارمز کے بل کو جب بھیجنا تھا، سب آئے اور انہوں نے ووٹ دیا۔ پہلے دن تو پرائم منسٹر تھے، اگلے دن پرائم منسٹر جو اگلا سیشن تھا اس میں نہیں تھے، اس کے باوجود سارے لوگ آئے، 2 دن آتے رہے، اور بعد میں بھی جو 2 دن چلے اس میں بھی سارے لوگ آتے رہے۔ دیکھیے جو اصل ایشو ہے بلوچستان کے اندر بھی، مجھے ایک چائے پہ میری ملاقات ہوئی تھی جو بلوچ لیڈرز ہیں مختلف پارٹیوں کو ریپرزینٹ کرنے والے، وہیں پارلیمنٹ کے ایک کیفیٹیریا نہیں آپ کہہ سکتے، ایک لابی میں، ان سے پھر میری بات ہوئی تھی، ایک سابق وزیر اعلیٰ سے پھر میری بات ہوئی تھی، موجودہ ایک جگہ وزیر اعلیٰ سے بھی۔ تو یہ جو چائے کی پیالی میں طوفان مرکز میں بیان کیا جا رہا نا، وہاں لوگوں کو اپنوں سے اگر کوئی شکایت ہوگی تو اپنے ان سے بات کر رہے ہیں، وہ شکایت دور ہو جانی ہے۔ آپ کو یاد ہے بجٹ آنے سے پہلے کتنی خبریں چلائی گئی تھی؟ جی ٹھیک ہے کہ جی ایک گروپ بن گیا اور وہ گروپ یہ ہو گیا اور وہ گروپ وہ ہو گیا۔ نہیں، آپ کا خیال ہے کہ جام کمال کنٹینیو کریں گے؟ یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے واقعی؟ نہیں، میں نے مرکز کی بات کی ہے کہ یہاں جو چائے کی پیالی کی طوفان وہ بتا رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے وہاں دوسرا یہ ہے کہ ماحول جو ہے نا بلوچستان کا وہ بڑا روایتی ہے، وہ آپس میں شکوہ شکایت بھی بڑا سخت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات مانتے بھی ہیں۔ وہاں جرگہ سسٹم وہاں پہ بھی ہے، سارے قبائل ہیں، اور ان میں گفتگو کرنے کا کلچر، یعنی ڈائلاگ کا کلچر بہت انٹرینچڈ ہے، اس لیے ایک دوسرے کی بات وہ سنتے ہیں، مانتے ہیں، منواتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب پارلیمانی امور ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑا ڈیٹیل ارشاد صاحب انہوں نے بتایا ہے۔ ارشاد صاحب پھر خلاصہ یہی ہے کہ مشاورت ہوگی؟ یہ خلاصہ یہ ہے کہ مشاورت ہوگی، اور اندیشہ یہ ہے کہ نیب کا کردار جو ہے وہ محدود کر دیا گیا ہے۔ اگر تو اس کا مقصد واقعی یہ ہے کہ بیوروکریسی بغیر کسی ڈر کے، خوف کے، خطرے کے کام کرے، تاجر کو، بزنس مین کو، بزنس کمیونٹی کو کسی قسم کی تحفظات نہیں ہونے چاہیے، اور وہ ملک کے اندر معیشت کا پہیہ چلے، اگر مقصد یہ ہے کہ نیب اپنے آپ کو ایک خاص دائرہ کار میں رہ کر ڈیلیور کرے، تو پھر اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہم نتائج سے معلوم کریں گے جب ہمارے سامنے کچھ آئے گا۔ لیکن بظاہر جو نیب کے حلقوں میں جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ یہی تشویش پائی جاتی ہے کہ موجودہ جو کیسز ہیں ان کو سپیڈ اپ کیا جا رہا ہے، اور آئندہ کے لیے اس کا کردار جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں محدود کیا جا رہا ہے۔ ایسٹ بیانڈ مینز کا کیا ہوگا جو بلٹ ان فیچر ہے نیب کا، اور تقریباً تمام ہی کیسز پہ لاگو ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز جو نیب کو جو اختیار موجود ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو محدود کر دیتے ہیں پبلک آفس ہولڈرز تک، تو تب بھی اس کا دائرہ کار محدود نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی تاجر یا صنعت کار ویسے تو گرفت میں نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ دائرہ کار میں نہیں آتا، لیکن اگر اس نے کسی سیاست دان کا حصے دار بن کر یا سیاست دان کے فیصلے سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کا مثال کے طور پر وہ بجلی پیدا کرنے والا کارخانہ ہے اس کا، اور وہ 1 ارب یونٹ کے پیسے لے جاتا ہے، تو وہ تو پھنس جائے گا، پھنس جائے گا۔ اسی طرح وہ بیوروکریٹ جو اعلیٰ کار ہے کسی سیاست دان کا یا عہدیدار جو ریاستی عہدیدار ہے، سیاسی
کسی وزیر کا، کسی مشیر کا، کسی رکن پارلیمنٹ کا، تو وہ تو نہیں بچ سکے گا۔ تو اگر نیب کام کرنا چاہے تو وہ پھر بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر حکومت نے واقعی رکاوٹیں ڈالیں تو حکومت کی اپنی ساکھ مجروح ہوگی۔ تو میرا نہیں خیال کہ مقصد یہ ہوگا موجودہ حکومت کا کہ جی اس احتساب کے عمل کو ٹھپ کر دیا جائے۔ ابھی حسن ظن قائم ہے کہ یہ مقصد یہی ہوگا کہ جی نیب کام کرے اور ملک کے اندر معیشت بھی چلے، احتساب بھی چلے اور نتائج بھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔